تو جناب منڈے ہے اور فل آف نیوز ہے، بڑی زبردست خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کل وزیر اعظم نے عوام کی کالز لی براہ راست اور عوام کے سوالوں کے جواب دیے، اور ظاہر ہے ہم اتنے دنوں سے سیاسی گرما گرمی دیکھ رہے ہیں تو وزیر اعظم نے اس پلیٹ فارم سے ان خیالات کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر میں حکومت سے نکل گیا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا، سڑکوں پر نکل آیا تو پھر آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ٹیلی فون پر وہ عوام سے براہ راست گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن 3 سال ہو گئے ہیں شور مچا رہی ہے کہ آج آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، یہ عوام کو سڑکوں پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور قوم جانتی ہے کہ وہ ان کے لیے اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ لوگوں میں جو لاوا پک رہا ہے اس کے بعد یہ سب دوبارہ بھاگیں گے۔ بالکل ایسی ہے، اور وہ صرف شوشے چھوڑتے ہیں کہ آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان کا ٹائم ختم ہو چکا، اور ساتھ میں وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا کہ اگلے 5 سال بھی ان کی حکومت ہوگی اور یہ حکومت اپنی موجودہ مدت پوری کرے گی۔ شہباز شریف کو وہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن وہ انہیں قوم کا مجرم سمجھتے ہیں، اور مجرموں سے مفاہمت کروں تو اس میں ملک اور اللہ سے غداری کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے ملک میں افراتفری پھیلا رکھی ہے، غربت بڑھ گئی ہے، لیکن ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی غربت میں کمی ہوئی ہے۔ خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں۔ ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں، اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا، پبلک نکلی ہے، وہ میرے ساتھ نکلی۔ پبلک بیوقوف نہیں ہے، ہاں مہنگائی ہے، لوگ تنگ ہیں، لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے۔ لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے، ہم جی پاکستان آئیں گے۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے۔ واپس نہیں آنے لگا، اس کو پیسے سے پیار ہے، تو پیسے کی پوجا کرتا ہے، ابھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا، بیٹھا رہے گا۔ ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، تو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی میرے بیٹے پاکستان کی شہری نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں، ان سے جا کے پوچھیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے۔ کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں کرا دوں گا گورنمنٹ، کوئی کبھی کوئی کچھ کہتا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورا کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی۔ اچھا جی، تو وزیر اعظم پاکستان کے اہم ترین یہ جو انہوں نے گفتگو کی، عوام سے مخاطب ہوئے، ایک عرصے بعد مخاطب ہوئے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک نہیں 2 تجزیہ کار موجود ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے تعارف کرائیں گے عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ صابر شاکر صاحب بھی صبح ماشاءاللہ بڑے بھڑکتے ہوئے رنگ کے لباس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری صبح جو ہے اس کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ بالکل، گڈ مارننگ ٹو یو بوتھ آف یو۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں صاحبان کے، آپ نے صبح وقت نکالا۔ عامر ضیاء صاحب فرمائیے گا کہ انیشیل اسیسمنٹ کیا ہے وزیر اعظم کی جو اسپیچ ہے، واز دیٹ اوزنگ، یا جو گفتگو کر رہے تھے اوزنگ کانفیڈنس یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے اعتماد بالکل جھلک رہا تھا، اور 2-3 پیغام انہوں نے بڑے واضح دیے۔ ایک تو جو ان کی پالیسی رہی ہے، تسلسل ہے حزب اختلاف کے دنوں سے، کہ کرپشن پہ بدعنوان لوگوں کے خلاف ان کا جو ایک موقف ہے بڑا سخت، وہ اس کا انہوں نے اعادہ کیا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں، اور بعض لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا اگر کوئی یونیک سیلنگ پوائنٹ ہے آج کے اس میں تو وہ یہی ہے کہ جن کا کرپشن کے خلاف اور بدعنوان لوگوں کے خلاف دو ٹوک موقف ہے۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے کیونکہ دباؤ میں آ رہے ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور ایک پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اشفاق صاحب کے پورا جو اس وقت ایک کہتے ہیں نا، ایک اسٹیبلشمنٹ کو لوگ تنقید کرتے ہیں، ایک اس ملک میں میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے اور ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان دونوں نے مل کے جو پورا ماحول آپ دیکھتے ہیں کہ بنایا ہوا تھا کہ حکومت جو ہے وہ کانپ رہی ہے اور حکومت جو ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس طرح کی باتیں، تو اس کے تناظر میں بھی آپ دیکھیں تو اس میں وہی بات آپ کو پیغام نظر آتا ہے کہ وہ کرپشن کے خلاف کسی قسم کی مفاہمت نہیں کریں گے۔ اور یہ بات جو ہے آج بھی بہت سارے پاکستانیوں کو، ان دانشوروں کو چھوڑ دیں جو مطلب ہے کہ منہ شگافی کرتے ہیں ٹی وی کے اسکرین پہ بیٹھ کر کہ جناب ہاتھ ملا لیں اور جمہوریت کے نام پر جو ہے تمام کرپٹ اور ایماندار سب برابر ہیں، تو وہ والی بات وہ نہیں کر رہے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ جو ان کا ووٹ بینک ہے اور جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور جو عام پاکستانی بھی ہیں جو کرپشن سے بیزار ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں ان کو ایکو کرتی ہے والی بات۔
پھر دوسرا جو انہوں نے ایک اپنی پالیسیز کے حوالے سے جو ایکسپلینیشن دی ہے، جس طرح سے سمجھایا ہے کہ معاشی چیلنجز کیا ہیں، اور معاشی چیلنجز میں دو باتیں اگر میں کہوں گا اختصار کے ساتھ، کہ ایک حقیقت انہوں نے بیان کی کہ معاشی نمو میں اضافہ ہوا، اور اس میں کوئی مطلب ہے جو اس پہ انڈیکیٹرز بتایا انہوں نے کیا اس وقت شو کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ غربت، مہنگائی کی وجہ سے وزیر اعظم کو نیند بھی نہیں آتی ہے رات میں. اس پر مزید بھی بات کریں گے، آپ دونوں ساتھ رہیے گا. صابر ہمارے ساتھ ہیں. صابر بتائیے گا، دو چیزیں وزیر اعظم نے کہیں، ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں ہماری حکومت مدت پوری کرے گی، اب ظاہر ٹائم کتنا رہ گیا ہے. دوسرے وہ یہ کہتے ہیں اگر میری حکومت کو نکالا یا اس حکومت کو ختم کیا گیا تو پھر میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. تو ان بٹوین ہم کیا ریڈ کریں؟ ایک طرف وزیر اعظم اگلی بتا رہے ہیں ہماری حکومت بنے گی، دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. ایک تو آپ کا شکریہ بہت بہت. دوسرا یہ کہ صبح صبح ذرا لائٹ سی سٹوری لیا کریں، ہلکی پھلکی سی، کوئی ناشتے واشتے کی، کوئی پراٹھے کی، کوئی آملیٹ کی. صابر بھائی وہ 10:30 بجے کا ٹائم ہے، دینا شروع ہو جاتے ہیں. وہ 10:30 بجے ہم ناشتہ کرواتے ہیں. نہیں، وہ پہلی رکھا کریں. 10:30 بجے تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے ناشتے کا. ارے یہاں پر شروع ہوتا ہے 10:30 بجے ناشتے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. بین الاقوامی معیار اس کو فالو کریں آپ. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ اس پہ کوئی ہلکا پھلکا دوسرا نہیں، ہلکے پھلکے تو ہم ہیں. دوسرا ایک اور بات بھی بتا دوں، ایک عامر صاحب نے بھی آپ نے تنگ کیا صبح صبح، تو صورتحال یہ ہے کہ ایک تو جسٹس عائشہ ملک صاحب کے بارے میں آپ نے کہا، تو وہ انہوں نے ڈیفینیٹلی چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے. سر دیکھیں کیا بات ہے، میں نے کہا کنفرمیشن آپ دیں گے ڈیفینیٹلی، لیکن ہم نے ہاں تو انشاءاللہ 2030 میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گی انشاءاللہ، اور 2031 میں انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. تو یہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی نہیں بلکہ پہلی خاتون چیف جسٹس آف پاکستان بھی بنیں گی. تو یہ اعزاز ان کو حاصل ہوگا، اسی لیے ان کے راستے میں کافی روڑے اٹکائے گئے، اور وہ ان تمام اب تو نہیں ہوگا نا، اب تو چیف جسٹس تو وہ سینیورٹی کے بیس پہ بنیں گی، تو لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. جی ہاں، اب آ جائیں سیاسی معاملے پہ. سر بالکل ان کی جی ہاں، سیاسی معاملہ یہ ہے کہ صورتحال پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ذرا انفارمل طریقہ یوز کیا ہے بہت ساری چیزوں کو کنوے کرنے کا. اور ماضی میں تو قوم سے خطاب کیے جاتے تھے، لیکن انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ سوالوں کے جوابات لیے جائیں، اور اس کے جواب میں پھر وہ اپنا معافی الضمیر جو ہے وہ بیان کریں، اور انہوں نے وہ کر دیا. یہ صرف اپوزیشن اس سے مخاطب نہیں تھی، جیسا کہ عامر بھائی نے بتایا کہ اس سے ہماری میڈیا اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اور سب سے زیادہ انہوں نے جو فگرز دیے وہ تھے کہ 2500 ارب 2500 ارب روپے کے معاملات جو ہیں ایف بی آر کے وہ پڑے ہیں اعلیٰ عدالتوں میں، اور ان کے خلاف ہیں حکم امتناعی. اس میں انہوں نے کہا کہ وکلا اور ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کی طرف اشارہ کیا. تو وہ ایک طرح سے ان کی ابھی بھی نمبر 1 پریورٹی جو ہے وہ ابھی بھی وہی ہے کہ اپوزیشن کا احتساب کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ احتساب کو جہاد کے طور پہ وہ کر رہے ہیں. تو پریورٹی پہ انہوں نے وہی رکھا ہے، لیکن اس پریورٹی کو وہ کہتے ہیں کہ میں پورا اس لیے نہیں کر سکا کہ اس میں رکاوٹیں ہیں، اور رکاوٹیں ہیں سسٹم کی، اور سسٹم کی وجہ سے انہوں نے پھر یہ ذمہ داری مختلف اداروں پہ ڈالنے کی کوشش کی. باقی وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں بالکل اگر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوں تو کم خطرناک ہوں، باہر نکلا تو زیادہ خطرناک ہوں گا، وہ ایک طرح سے سب کو سنا رہے تھے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور باقی جتنے بھی کل ٹی وی آن کر کے بیٹھے تھے سب کو سنا رہے تھے کہ مجھے اچھا جی، وزیر اعظم صاحب کے جو گفتگو انہوں نے کی، اور ایک انفارمل طریقے سے جس طرح سے صابر شاکر صاحب نے کہا، اور خاصے عرصے بعد یہ موقع آیا جب وہ اس طرح سے عوام سے براہ راست مخاطب ہوئے، ان سے کالز کی. اچھا عامر زیاد صاحب، ایک چیز انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے حوالے سے جب ان سے سوال بھی پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک تو دنیا بھر میں مہنگائی ہے، اور اگر مہنگائی کی شرح اتنی ہی ہوتی تو وہ جی ڈی پی ہماری کیسے بڑھتی، اور جو شرح نمو ہے، شرح ترقی ہے، وہ 5.37%. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا غربت کو ماپنے کا پیمانہ یہی ہے، یا یہ کامیاب پیمانہ ہے؟ کیونکہ اس سے تو انڈیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک گھر میں اگر 6 افراد رہتے ہیں تو ان کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کی مجموعی پیداوار یعنی کہ ان کی آمدن اتنی ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اندر عدم مساوات کتنا ہے. تو اس کو ماپنے کے اور بھی پیمانے ہوتے ہیں، ان پہ توجہ نہیں دی جاتی.
کہ پہلی بات تو میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اور میرے خیال میں حزب اختلاف کے جو کہتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ ہیں، مفتی اسماعیل صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، میں سن رہا تھا ایک پروگرام میں، کہ جی ڈی پی گروتھ کے اوپر جو ہے کوئی تنازع نہیں ہے. اس ملک میں دو متوازی حقیقتیں ہیں جس کا اعتراف وزیر اعظم صاحب نے اپنے کل کی جو ہے گفتگو میں کیا. ایک تو یہ کہ جی ڈی پی گروتھ بڑی ہے، اس میں کوئی سب کو پتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو سیکٹرز ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ٹیکسٹائل لے لیں، مینوفیکچرنگ لے لیں، جن میں بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. دوسرا پھر آ جاتے ہیں کہ جی مہنگائی، جی دونوں متوازی، مہنگائی بھی حقیقت ہے جس کا آپ بھی کرتے ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے لوگوں کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ نمبر 1 کہ ہمارے یہاں جو ہے کرنسی کی ڈپریسیشن ہوئی ہے اور بہت میسو ہوئی ہے، اور وہ بھی ایک جو کہتے ہیں نا کہ غیر مقبول اگر حکومت کو فیصلے کرنے پڑے ہیں تو تمام کے تمام مجبوری کے سودے تھے، کیونکہ پاکستان میں جو ساختی مسائل ہیں وہ بدستور قائم ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے، اور اس کے لیے جس قسم کے سخت اقدامات کی ضرورت ہے وہ غالباً ابھی ہم لوگ تیار نہیں ہیں. جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اور جتنی اس وقت ایک مختصر اکثریت حاصل ہے عمران خان صاحب کو، نہیں کر سکتے. دوسرا ہے کہ جی عالمی منڈی میں جو جتنی اجناس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ، وہ پام آئل سے لے کر آپ شوگر سے لے کر That is understandable. لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدم مساوات میں جو خلیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی کہ جو اس عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو سرمایہ کاروں کا منافع وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. دوسرے ملکوں میں مہنگائی بڑھی ہے لیکن پرچیزنگ پاور میں بھی اضافہ ہوا ہے، یہاں پر تنخواہوں وغیرہ میں کسی صورت اضافہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے لوگ مسائل میں، یہ ایک دوہری حقیقت ہے. کمنگ بیک ٹو دا اسپیچ اگین صابر، آپ کی طرف ایک بار پھر، یہ جو بڑے دنوں سے ہم ڈیل کا تاثر سن رہے تھے، ہر طرف ڈیل کی باتیں کی جا رہی تھی، کل جو وزیر اعظم نے دو ٹوک بات کی ہے، اب یہ جو ڈیل کا تاثر ہے یہ ختم ہو گیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جو 3 سال کا حکومت کا دور ہے وہ انتہائی مشکل تھا، بہت مشکل وقت سے نکال کے ہم معیشت کو یہاں پر ہم نے لا کے کھڑا کیا ہے، تو میں نے تو اب صحیح ٹریک پہ حکومت کو لے کر آ گیا ہوں، ملک کو لے کر آ گیا ہوں. تو یہ جو ڈیل کا تاثر ہے اب یہ اس سے رد ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم نے بتا دیا ہے کہ نہ وہ احتساب سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، نہ کسی کو NRO مل رہا ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اب پرائم منسٹر نے الیکشن میں جانا ہے اور الیکشن ایئر سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اب ان کو یہ ڈھیل اس طرح کے اکاؤنٹیبلٹی، اس طرح کے ٹاپک سے نکل کے بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی گورننس پہ. اور عامر ریاض صاحب کی بات صحیح ہے، لیکن اس سے آگے بڑھیں کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. وہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ خود بتا رہے ہیں کہ 1000 ارب روپے کا منافع ہوا صنعتوں کو، لیکن اس منافع میں سے آگے ورکرز کو نہیں پہنچا، ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئیں، ان کے دکھوں کا مداوع نہیں کیا گیا. کس نے کرنا ہے اور کس نے کروانا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کس نے کروانا ہے؟ آپ صنعت کاروں کو پال رہے ہیں، اور جو سپر ایلیٹ ہے اور ایلیٹ ہے وہ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں، وہ امیر ترین ہو گئی ہے. لیکن یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، ریگولیٹری اداروں کا کام ہوتا ہے جو حکومت کے ماتحت ہیں کہ وہ گراس روٹ لیول پہ اس کا فائدہ پہنچائیں. دوسری بات ہے، دوسری ذمہ داری آ جاتی ہے گورنمنٹ سرونٹس کی. گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہیں بڑھانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو اس پہ کتنا خرچ آ جاتا ہے؟ اگر 16ویں 17ویں اسکیل تک آپ بڑھا دیں گے تو وہ ابھی تک نہیں کیا گیا. تو مسائل جو ہے وہ ایک طرف شرح نمو بڑھ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو چیلنج نہیں کر رہا کوئی، اور پیسے کی ریل پیل ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر جو ایک متوسط اور ایک نیچے پیچھا ہوا طبقہ ہے، جس کے لیے وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہیں، تو اس پہ تو پھر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ توازن ہونا چاہیے پالیسیز میں، اور آپ اپنی حکومت کا اقتدار میں کتنا وقت جو ہے وہ ان مسائل پہ دے رہے ہیں اور کتنا آپ اپوزیشن کے ساتھ سر کھپا رہے ہیں. اپوزیشن، آپ نے الیکشن میں جانا ہے، اگر آپ پولیٹیکلی اچھا سرو کریں گے لوگوں کو اور اچھی گورننس دیں گے تو اپوزیشن ویسے ہی مر جائے گی، اگلا انتخابات پھر آپ جیت سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا نیریٹو 3.5 چوتھے سال بھی یہ ہے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کرنا چاہتا تھا لیکن یہ مجبوریاں ہیں، میں نہیں کر سکا، میں ڈیل نہیں دوں گا، میں ڈھیل نہیں کروں گا، میں NRO نہیں دوں گا. بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ چیف ایگزیکٹو میں آپ نہیں دے سکتے. اگر نواز شریف صاحب اس ملک سے گئے ہیں تو وفاقی کابینہ کے حتمی فیصلے کے بعد گئے ہیں، اور اس کے علاوہ نہیں جا سکتے تھے. اور اب وزراء بھی کہہ رہے ہیں باہر نکل کے
کہ جناب اس میں بہت سارے لوگ جو میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ ہم نے جانے دیا، تو بجائے اس کے کہ اس لکیر کو پیٹا جائے، اب آگے بڑھا جائے. حکومت ہیں، آپ حکومت وقت ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی صبح، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. صابر شاکر صاحب، عامر جہاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی اہم گفتگو رہی. اور بیسکلی میرا تجزیہ نہیں، ایک سوال ہی تھا ان سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو جس طریقے سے بات کی جا رہی ہے نا، بہت سے پیمانے ہوتے ہیں ماپنے کے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، OECD ہے، ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً لوگوں کے حالات ملک میں کسی ملک میں کیسے ہیں. وہ تو اکانومی کی حساب کتاب دیتا ہے GDP. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.